نحمدہ آواز زیادہ کریں ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز انقلابیوں اور تمام محب وطن پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں پولیس والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ آج وہ بھی دھرنے میں شریک ہو جائیں اور انقلاب مارچ کا حصہ بن جائیں۔ یہ شامل ہو گئے، اس پولیس والے نے شمولیت کر لی انقلاب میں، ایک اور پولیس والے نے انقلاب مارچ میں شمولیت کر لی، ایک تیسرے پولیس والے نے انقلاب مارچ میں شمولیت کر لی۔ اسی طرح میسج دے رہا ہوں، میرے بھائی ہیں سب پولیس والے، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور خواتین میں میری بہنیں بیٹیاں ہیں۔ آخری لمحے ہیں اس عظیم اجر و ثواب کے کام میں، اپنے آپ کو شامل کر لو اور اس فہرست میں اپنے نام لکھوا لو۔ آج وردی پھر مل جائے گی، پرواہ نہ کرو، وردی نہیں جاتی انشاءاللہ۔ آپ کرسیوں کو ادھر کریں، دونوں کرسیوں کو ادھر کریں اور ادھر۔ آج گفتگو کے اختتام پر میں انشاءاللہ آئندہ کے حتمی لائحہ عمل کے حوالے سے اہم بات کروں گا۔ آج جعلی انتخابات کے نتیجے میں بننے والے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے غالباً پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا محترم خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما اور نیشنل اسمبلی اس کے لیڈر آف اپوزیشن بھی کراچی میں پریس کانفرنس سن رہے تھے۔ مضمون دونوں کا ملتا جلتا تھا، دونوں یہ کہہ رہے تھے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب، کہ جمہوریت کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ان کے نزدیک جمہوریت ہے کیا؟ اور حقیقت میں جمہوریت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری میڈیسن ہے، گلے کے لیے اجازت ہو تو میں لے لوں۔ میں دوبارہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے علاقے میں رہنے والے جملہ درد مند پاکستانیوں کو
یہ دعوت دے رہا ہوں اور موقع دے رہا ہوں کہ اب فیصلہ کن لمحے قریب آ چکے ہیں. بہت لوگ آئے میری دعوت پر. جب ہم مارچ لے کے یہاں پہنچے تھے تو منظر اور تھا، اور اس آخری ہفتے میں اور آخری چند دنوں میں دعوت دیتا رہا. غیرت مند، درد مند، انقلاب پسند پاکستانی بھائی بہن آتے گئے، اور ان پچھلے 2-3 دنوں سے منظر یکسر اور ہے. ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے. فیصلہ کن گھڑیاں ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن اور گرد و نواح کے علاقوں سے جو پہنچ سکتا ہے 1-2-3 گھنٹوں کے اندر وہ ابھی گھر سے نکلے، ابھی گھر سے نکلے، ابھی گھر سے نکلے اور اس سمندر میں شامل ہو جائے. سمندر انسانوں کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، آج کا آپ کی نسلوں کا اور 18 کروڑ پاکستانیوں کا مقدر بدلنے جا رہا ہے. اس میں شامل ہو جائیے. وزیر اعظم صاحب اور دیگر وزراء اور لیڈر آف اپوزیشن وہ سب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف کوئی قدم برداشت نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے آخری لمحے تک لڑیں گے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ مایوس ہو چکے؟ کہتے ہیں مایوسی حرام ہے، مگر آخری لمحے تک جمہوریت بچانے کی جنگ لڑیں گے. تو جملے سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اتنی سمجھ ان کو آ گئی ہے کہ آخری لمحے پہنچ گئے ہیں. ان کے اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی نام نہاد جمہوریت کی زندگی اپنے آخری لمحے میں حالت نزع میں پہنچ گئی ہے. حالت نزع میں کسی بھی وقت ملک الموت ان کی اس نام نہاد انسانیت کش جمہوریت کا خاتمہ کر سکتا ہے. اور یہ سب ملک الموت بیٹھے تھے. یہ ملک الموت بیٹھے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے. آپ کس شے کو جمہوریت سمجھتے ہیں؟ ابھی آج خبر آئی ہے ٹی وی پر کہ ڈی جی خان کی ایک عورت کے ساتھ 4 مہینے قبل گینگ ریپ ہوا تھا. اجتماعی زیادتی درندگی ہوئی تھی، اس کی عزت لوٹی تھی اجتماعی طور پر. 4 مہینے گزرنے کے باوجود اس کو عزت اجتماعی طور پہ لٹنے کے جرم پر انصاف نہیں مل سکا. یہ عورت ہے، یہ کوئی اور ہے، لینے نہیں. اس نے آج آگ لگا کر خودکشی کر لی اور خود سوزی کر کے موت کو قبول کر لیا. یہ خاتون کون ہے جی؟ اس خاتون کی بیٹی ہے. اللہ، لے آئے مجھے نہیں پتا، اس کو لے آئے اسماعیل. لو مجھے تو ہمیں تو میں نے تو ٹی وی پہ خبر سنی، اور کیا خبر کہ اپنی بیٹی کی عزت لٹنے پر 4 ماہ سے دھکے کھاتے 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 ماں اس کی اس انقلاب مارچ میں بیٹھی ہے اور اس کی بیٹی نے خود سوزی کر لی ہے. لعنت ہے تمہاری اس جمہوریت پر جسے آخری دم تک تم بچانا چاہتے ہو، جہاں غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہیں اور تمہارا نظام اسے انصاف دے نہ سکے. تم اس کو جمہوریت کہتے ہو؟ یہ دیکھو، یہ ایک جھیل ہے، یہ پاکستان ہے، ایک جھیل ہے. گندا پانی، وہاں سے گدھے بھی پانی پی رہے ہیں اور وہاں سے ایک پاکستانی شہری انسان بھی پانی پی رہا ہے. یہ پنجاب ہے. گدھے اور انسان مل کر ایک جھیل سے، تالاب سے پانی پی رہے ہیں. میں تمہاری جمہوریت کا چہرہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں
اس جمہوریت کو آخری دم پر بچانا چاہتے ہو، شرم سے ڈوب مرو۔ دنیا کی کون سی سلطنت ہے جو اس ظلم کو جمہوریت کرے؟ بی بی یہ آپ کی بیٹی تھی؟ میری آپ کی بیٹی تھی، ناانصافی دی چاہتے پیسے گھنٹے پوری بے گناہ کی لو سن ملک دے وچ بس میں سمجھ گئی۔ درخواست نہیں بدیا پولیس لو اللہ گواہ مجھے کیا خبر تھی؟ میں نے بی بی سنے، میں نے آج ٹی وی پہ خبر سنی۔ یہ اس کی بیٹی ہے، معصوم بیٹی، جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، اجتماعی زیادتی ہوئی، درندگی ہوئی، 4 ماہ گزر گئے، اس بیٹی اور اس کی ماں کو انصاف نہیں مل سکا۔ یہ دھرنے دیتے رہے، یہ روتے رہے، یہ چیختے رہے۔ یہ امتحان کا اس کا سرٹیفکیٹ، ہائے ہائے ہائے، وہ بات رہی ہے کہ 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی، کالج میں 11ویں جماعت میں ایف ایس سی کر رہی تھی، میٹرک میں 762 نمبر لیے تھے اس نے، ایف ایس سی کر رہی تھی۔ ایک بیٹی کی عزت نہیں لوٹی، اس ملک کی ہر بیٹی کی عزت خطرے میں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ جمہوریت کا نام لینے والوں، یہ اس کی ماں کھڑی ہے، ہاتھ اٹھا کے دکھاؤں گی، یہ اس مظلوم کی ماں کھڑی ہے جس کی عزت، یہ اس کا بیٹا ہے، وہ بھی آیا ہے، یہ چھوٹا بیٹا، یہ اپنی بہن کی خود سوزی کرنے، آگ سے جل جانے کے اوپر یہ ماں بیٹا سب انقلاب مارچ میں بیٹھے ہیں۔ 100 بار لعنت ہے تمہاری اس جمہوریت پر جسے تم بچانا چاہتے ہو۔ ہم اس لعنت کی زندگی کو ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ بی بی، ہم مظلوموں کو جمہوریت دلانا چاہتے ہیں، عزت جن کی لٹتی ہے ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جن کی جان و مال لٹتے ہیں اس کی حفاظت کو جمہوریت مانتے ہیں۔ گلی گلی تصویر پہ میری دیدی، گلی گلی اخبار پہ میری دی کو پولیس بے گناہ کر دیتے، وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی کی تصویر گلی گلی چھپ رہی ہے، ہماری عزت لٹ رہی ہے اور انصاف نہیں ملا، اور عزت لوٹنے والوں کو پولیس نے بے گناہ ڈکلیئر کر دیا، جو کہ وڈیرے طاقتور ہیں۔ یہ رائے دن میں بیٹھ کے آپ جمہوریت بچا رہے ہیں، اسمبلیوں کے ایوانوں میں بیٹھ کر یہ دیکھیں کوئی کہاں جائے، پورا گاؤں سراپا احتجاج بن کے دھرنا دے رہا ہے، پورا گاؤں۔ جس ملک میں عدل نہیں رہا، انصاف نہیں رہا، جان محفوظ نہیں رہی، عزت محفوظ نہیں رہی، ادارے کہاں ہیں؟ میں اس بیٹی کی ماں کو اٹھا میں اس کے دکھ، وہ کہتی ہے مجھے میری بیٹی نے آگ لگائی مری، اگر ہمیں انصاف نہ ملا، اس کی ماں کہتی ہے میں بھی مر جاؤں گی، وہ کہتی ہے موت کو منہ لا لے سا، مر جا سا، رل جا سا۔ میری بچی مٹی داغ دلیے مزدار دار کھیلتی رہ دیا جاتا کہ پولیس ایٹی اندر دفعہ تروڑی تے دہشت گردی دفعہ تروڑی تے سپریم کورٹ والے جج ایکشن کیتا، انہیں لایا سپریم کورٹ میں کو امانی دینے اور بجا چھوڑے درخواست نے میرے کو اے نمبر یہ سارے رکھ لیں، لفافے میں رکھ لیں۔ بی بی آپ دعا کریں، سنیں میری بات سنیں، بی بی سنو، آپ مظلوم ہیں، مظلوم بیٹی کی ماں ہیں، میرے بیٹے تم مظلوم ہو، مظلوم بہن کے بھائی ہو، میں تمہاری مظلومیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا اللہ سنے گا، دعا کریں انقلاب کامیاب ہو، ظلم کرنے والوں کو وہ سزا دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ دعا کریں ان کے ساتھ مل کر، میرے اللہ اس ملک سے ظلم کو مٹا دے،
لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کر دے، مظلوموں کی حفاظت کر، مدد کر. یہ جمہوریت کا نام لینے والے اگر یہ توبہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ میری زبان کو ناپاک کرے. سوچو، خدا نہ خواستہ یہ عشق میں نہیں کہنا چاہتا کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا. تھوڑا سوچو تمہارے اوپر کیا بیتتا. کیا یہ مائی کسی انسان کی بچی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ بولے، یہ کیڑا مکوڑا ہے؟ یہ مکھی ہے؟ یہ کیا ہے؟ انسان نہیں؟ یہ بچے انسان نہیں؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ غریب ہیں. اب آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے مرید آئے ہوئے ہیں. شرم کرو بے ایمانو، میں پیر نہیں ہوں، میں نے زندگی میں کبھی بیعت نہیں کی، زندگی میں کبھی بیعت نہیں لی، بیعت نہیں لی. یہ مرید نہیں، یہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے والے عوام آئے ہوئے ہیں. میں اس مائی کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتی ہوگی، یہ تو سن کر آئی ہے کہ غریبوں کی آواز کے لیے کوئی اٹھا ہے. ہم انشاءاللہ بی بی جائیں، ادھر بیٹھیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں، انقلاب فتح یاب ہو، کامیاب ہو. انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا ظلم، اس کا بدلہ لیں گے. آپ کی مظلومیت کی قسم اس کا بدلہ لیں گے. آپ کی بیٹی کی عزت کی قسم اس کا بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے انشاءاللہ. بیٹھیں، آپ دعا کریں. اس میں ڈالیں. اس ملک کا مجھے بتائیں، کیا یہ سب تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے کارکن ہیں؟ سب بولو، بولو، ہاتھ نیچے کرو. جو عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں اور وہ انقلاب کے لیے آئے ہیں، صرف وہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں. دیکھو دیکھو، شرم کرو، یہ ملک کے عوام آئے ہیں. یہ صرف پاکستان عوامی تحریک نہیں، یہ منہاج القرآن نہیں. مظلوم آئے ہیں، مجبور آئے ہیں، مقہور آئے ہیں، بھوکے آئے ہیں، پیاسے آئے ہیں، پسے ہوئے لوگ آئے ہیں، پیٹے ہوئے لوگ آئے ہیں، لوٹے ہوئے لوگ آئے ہیں، جن کی جانیں چلی گئیں، انصاف نہیں ملا، وہ اس انقلاب مارچ میں آئے ہیں. جن کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، انصاف نہیں ملا، وہ انقلاب مارچ میں آئے ہیں. جن کی آنکھیں ترس گئیں کہ انہیں بھی انسان سمجھا جائے، وہ انقلاب مارچ میں آئے ہیں. ظالموں، خدا کے لیے اس نظام کو جمہوریت نہ کہو. ادارے والے جتنے ادارے اس ملک کے، میں انہیں اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر، گنبد خضرا کا واسطہ دے کر، اور کعبے کے سیاہ غلاف کا واسطہ دے کر، اور غار ہیرا میں تاجدار کائنات جو غریب امت کے لیے روتے تھے، ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں، کہاں ہیں ملک کے سارے ادارے؟ ہم ان غریبوں کے لیے آئے ہیں. ان غریبوں کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کی جمہوریت تو نہیں کر سکے، یہ ایوان نہیں کر سکے، یہ حکمران نہیں کر سکے، اور یہ کرنا چاہتے بھی نہیں. یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے. کون کرے گا حفاظت؟ کیا یہ سارے خود سوزیاں کر رہے؟ مجھے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ٹیکسٹ میسیجز آئے، ایس ایم ایس آئے، ہاتھ پہ لکھے ہوئے میسیجز آئے، ہم خودکشی کر لیں گے. میں انہیں خودکشی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں انہیں حرام موت سے بچانے کے لیے ساتھ لایا ہوں. خودکشیاں نہ کرو،
خود سوزیاں نہ کرو، بزدلی ہے، جرأت مند بنو اور بڑھ کر ظالموں سے اپنا حق چھین لو۔ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے۔ اور اگر تم کہو کہ لوگوں کو کھانا تو ملتا ہے، بھوکے کہاں ہیں، روٹی کھاتے ہیں تو زندہ ہے، تم یوں سوچتے ہو اور میں یوں سوچتا ہوں کہ ایک شخص غریب کہتا ہے کہ لہو کو بیچ کر روٹی خرید لایا ہو، تم کہتے ہو کہ بھوکے کہاں ہیں؟ اس لیے بھوکے نہیں کہ وہ کہتا ہے لہو کو بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایسے کریں جو عزتیں بیچتے ہیں، جن کی بیٹیوں کی عزت اب سیل پر ہے، لاکھ کرانے تم نے انہیں بے عزت اور بے غیرت بنا دیا۔ وہ عزتیں بیچ کر روٹی کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی بیچ کر، کیا کچھ اور بیچ کر لقمے خرید لایا ہوں، کچھ اور، سمجھ رہے ہیں، کچھ اور بیٹیوں کی عزت، کچھ اور بیچ کر چند لقمے خرید لایا ہوں، امیر ملک بتا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ساری قوم جنہیں رزق حلال نہیں مل رہا، ان کے پاس دو راستے ہیں، یا مر جائیں یا عزتیں بیچے بے غیرت ہو کر روٹی کما کے جان بچا لیں۔ جان بچانے کے لیے خنزیر بھی تھوڑا سا کھا لو تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے، جان بچانے کے لیے حرام کھا لو تھوڑا سا تو وہ بھی جان بچانے کے لیے ایکسیپشنلی حلال ہو جاتا ہے۔ تم اس قوم کو اس اصول کے تحت عزتیں بیچ کر روٹی کھانے والا بنا رہے ہو، پوری قوم کو بے حس بے غیرت بے ضمیر بنا رہے ہو، اور کہتے ہو کہ جمہوریت بچائیں گے۔ کون سی جمہوریت؟ تم نے تو آئین کو خود پامال کر رکھا ہے، آئین کو خود پامال کر رکھا ہے، تم نے تو خود آئین کی بڑی باتیں کرتے ہیں، آؤ میرے سامنے، ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ میری کہی ہوئی ایک بات کو کبھی کوئی رد کر سکے۔ تو مت دیں گے، یہ جمہوریت بھی ریل کرنے آئے ہیں، یہ آئین کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے خلاف ہیں، ایسی تہمتیں لگاتے ہو۔ چھوڑو ان تہمتوں کو، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کون آئین کا دشمن تھا، کون جمہوریت کا دشمن تھا ہے، اور کون قانون کا دشمن تھا اور ہے، وقت فیصلہ کرے گا۔ میں جو کہتا ہوں میری ایک بات کو پکڑ لو، 1 سال ہو گیا مجھے، بلکہ 1.5 سال، آپ یوں کہہ لیں پچھلے سال جنوری سے لے لیں، جنوری 2013 کے لانگ مارچ سے لے کر آج 30 اگست ہو گئی، 1 سال اور 10 مہینے ہونے کو، 1 سال 10 مہینے، پونے 2 سال میں نے جو کچھ کہا ہے سب کچھ ٹی وی پر ہے۔ پونے 2 سال میں میرا کہا ہوا ایک فیکٹ، ایک فگر، ایک سٹیٹمنٹ، ایک کنٹینٹ، ایک سبسٹنس، ایک بات پونے 2 سال کی نکال کے اسے رد کر کے جھوٹا ثابت کر کے دکھا دو، چیلنج ہے۔ پونے 2 سال میں میری کہی ہوئی ایک بات کو رد کر دو۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی شخص میری بات کی طرف کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گلے کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا خطاب کے وقت، تو میں پانی میں بہت سارا لیمن ڈالتا ہوں، وہ پیتا ہوں۔ پتہ نہیں کئی سمجھیں گے یہ فائدہ مند ہے، مجھے فائدہ مند ہے، کئی سمجھیں گے نقصان دہ۔ الحمدللہ، بسم اللہ۔ کھڑے ہو کر اس لیے پی لیتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں نے بعض کئی مقامات پر آقا علیہ السلام کو کھڑے ہو کر بھی پانی پیتے دیکھا۔ تو جب کھڑے پیتا ہوں خطاب کے دوران تو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں۔ آپ بولتے ہیں کہ ہم آئین بچانے والے ہیں، کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آئین تو کہتا ہے، یہ آئین کا پریمبل ہے، پہلا سبق ہے آئین کا، پہلا سبق وہ کہتا ہے where in the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ آئین کہتا ہے کہ 18 کروڑ انسان رہنے والوں کو جمہوریت کے اصولوں کے تحت آزادی ملے گی اور برابری ملے گی۔ یہ ہے آئین۔ میں تمہاری لاکھ باتوں کو آئین نہیں کہتا، تم تو آئین کی توہین کرتے ہو۔ آئین میرے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے 18 کروڑ عوام کو آزادی بھی ملے گی اور ایکویلٹی، برابری ملے گی، اور برداشت، تحمل ملے گا، اعتدال ملے گا، انتہا پسندی نہیں ہوگی، اور سوشل جسٹس ہر شخص کو، غریب اور امیر کو، چھوٹے بڑے کو، کمزور اور طاقتور کو برابری کے ساتھ سماجی انصاف ملے گا۔ کہاں گیا وہ آئین جس کی بیٹی خود سوزی کر کے اس نے زندگی ہار لی، اور ماں اور بھائی یہاں انقلاب مارچ میں روتے پھرتے ہیں؟ کہاں گیا آئین؟ کہاں گیا آئین؟ یہ آئین صرف محلات میں ہے، یہ آئین رائے ونڈ محل میں ہے، یہ آئین سرے محل میں ہوتا ہے، یہ آئین صرف ان لاجز میں ہوتا ہے پارلیمنٹ کی۔ یہ لاجز پیچھے دیکھو، ایک دور میں بھی رہتا تھا جس کو ٹھوکر مار کے چلا گیا، ٹھوکر مار کے چلا گیا۔ یہ آئین ان عمارتوں کے لیے ہے، ان وڈیروں کے لیے ہے، ان کرپٹ لوگوں کے لیے ہے، لوٹ مار کرنے والے حکمرانوں کے لیے ہے، ان کی اولادوں کے لیے۔ پھر آئین کہتا ہے، آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کے خلاف، آج کی پریس کانفرنس میں کہا، آئین کے خلاف کوئی قدم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شرم کرو، یہ آئین میرے ہاتھ میں ہے، اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو ٹھوکر مار کر ان ایوانوں سے نکال دینا، یہ اس پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے۔ آئین کا مطالبہ کیا ہے؟ آئین کہتا ہے، صفحہ 2، پہلا سبق، wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status and equality of opportunity and equality before law and equality in social, economic and political justice۔ یہ آئین کہتا ہے کہ ضمانت دی جائے گی اس بات کی کہ ہر شخص کے انسانی حقوق محفوظ ہوں۔ جس معاشرے میں انسانی حقوق محفوظ ہوں اور گارنٹی ہو، وہاں لوگ گھروں کو 20 دنوں سے چھوڑ کر بھوک پیاس میں نہیں مرتے، دکانیں بند کر کے، روزگار بند کر کے، دھوپ میں نہیں جلتے۔ کیوں مریں؟ اگر ان کو ان کا حق مل رہا ہوتا، یہ کیوں نکلتے؟
آئین کہتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت انکلوڈنگ ایکویلٹی آف سٹیٹس، 18 کروڑ عوام کو سٹیٹس میں برابری ملے گی. یہ میں نہیں کہتا کہ ہر لحاظ سے برابری ہو جائے، نہیں، جو ایک انسان ہونے اور شہری ہونے کے ناطے بنیادی حقوق کا سٹیٹس ہے وہ سب کو برابر ہوگا، سب کو برابر ہوگا. اور یہ برابری ترقی کے مواقع میں بھی ہوگی، یہ برابری قانون میں بھی ہوگی. ہم 2.25 ماہ سے دھکے کھا رہے ہیں، 14 قتل کروا کے شہید، 90 زخمی کرا کے، پھر 8 اور شہید کرا کے، 1000 قیدی کروا کے ہم دھکے کھا رہے ہیں. ہماری FIR نہیں کٹی، اور بالآخر کٹی ہے تو دھوکے کے ساتھ غلط کٹی. کہاں گیا ایکویلٹی بیفور لا؟ اگر یہ وزیر اعظم کے بیٹے قتل ہوئے ہوتے، اگر وزیر اعلیٰ کے بیٹے بیٹیاں قتل ہوئے ہوتے، اگر ان MNAs MPAs اور سینیٹر کے بیٹے بیٹیاں بھتیجے بھتیجیاں قتل ہوئے ہوتے تو ان کی میں دیکھتا FIR منٹس اور سیکنڈز میں کیوں نہیں کٹتی. قیامت مچ جاتا، لوگ گھروں سے اٹھا لیے جاتے، اریسٹ ہو جاتے، اور غریبوں کی FIR نہیں کٹتی. 2.5 مہینے، 4 مہینے اور کئی سال نہیں کٹتی. تو کہاں گیا آئین؟ میں تو اس آئین کو مانتا ہوں. نواز شریف کی باتیں، نواز شریف صاحب کی باتیں آئین نہیں ہیں. خورشید شاہ صاحب آپ کی باتیں آئین نہیں ہیں. آئین یہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. ہم اس آئین کی بالادستی کے لیے نکلے ہیں. جو ان چیزوں پر ڈاکہ زنی کرے اس کو نکال دینا، کک آؤٹ کر دینا، یہ اس آئین کی ڈیمانڈ ہے، آئین کا تقاضا ہے. آگے سنو، آگے یہ آئین صفحہ نمبر 3 پر کہتا ہے faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice. قائد اعظم کا وعدہ ہے کہ یہ ایک ایسی ریاست بنے گی جو اسلام کے سماجی انصاف اور برابری کے اصولوں پر قائم ہوگی. اسلام کے سوشل جسٹس کے اصول یہ ہیں کہ ایک بڑے قبیلے کی بیٹی نے چوری کی، بڑے قبیلے کی بیٹی نے، بڑے بڑے لوگ اس قبیلے کے سردار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کے لیے آئے. ہماری ناک کٹ جائے گی، بہت بڑا قبیلہ ہے، اگر ہماری بیٹی قانون کی زد میں آ گئی، ہاتھ کٹ گئے. آقا علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہ. فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ فعل میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی کیا ہوتا اس پر بھی قانون کی سزا برابر جاری ہوتی. اسلام کا پرنسپل آف سوشل جسٹس. اور پھر قائد اعظم کا وعدہ اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری سٹرگل ہے اگینسٹ اوپریشن اینڈ ٹائرنی. ظلم اور زیادتی کے خلاف ہم نے جنگ لڑ کے یہ معاشرہ قائم کیا ہے. کیا ایمان سے کہیے اس معاشرے میں کمزوروں پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا آپ مظلوم بن کے نہیں آئے؟ کیا زیادتی نہیں ہو رہی؟ یہ ہے آئین، یہ ہے آئین جس کی بات آپ کرتے ہیں کہ ہم آئین کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے. آپ خود اس اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں، اسمبلی میں، یہ اسمبلی خود آئین کی خلاف ورزی کے ساتھ ہے. آپ کا اس اسمبلی میں بیٹھنا
خود آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 63 کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 63 وہ یہ کہتا ہے، سن لو، کہ ہر وہ شخص جس نے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر 1 سال تک صرف ڈیفالٹر ہوا، 1 سال، بھلے اس کے جمع کروا دیا، وہ اس پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. یہاں تم نے قرضے لیے اربوں کے حساب سے اور 30 سال سے نہیں دیے، سٹے لے لیے یا رائٹ آف کروا لیے. آئین کہتا ہے آپ تو اس اسمبلی کے ممبر نہیں ہو سکتے. یہ اسمبلی 75% اس آئین کی بغاوت میں بنی ہے. اس اسمبلی کو ٹوٹنا چاہیے. یہ آئینی اسمبلی نہیں ہے. سن لیں، آرٹیکل 63 اس کی کلاس N، صرف 20 لاکھ روپے کا قرضہ لیا. یہ آئین ہے، آئین. میں پوچھتا ہوں، آئین کے خلاف ہم جا رہے ہیں یا آئین کے خلاف یہ اسمبلیاں ہیں؟ آرٹیکل 63 کلاس N وہ کہتا ہے صرف 20 لاکھ روپے کا قرضہ لیا، 20 لاکھ کا، کسی بھی بینک سے، کسی فائنانشل انسٹیٹیوشن سے، کسی کوآپریٹو سوسائٹی سے، اپنے نام پر یا اپنی بیوی کے نام پر یا اپنے فیملی کے کسی بندے کے نام پر، اور وہ جس تاریخ کو ادا کرنا تھا اس تاریخ سے صرف 1 سال لیٹ ہو گیا. کیا 1 سال لیٹ ہو گیا؟ remains unpaid for more than 1 year from the due date or has got such a loan written off, یا قانونی طریقے سے معاف کروا لیا. آئین کہتا ہے کہ وہ شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. بولیے، اب آئین کے خلاف ہم ہیں یا آئین کے خلاف یہ ساری اسمبلی ہے؟ 75%، 60% لوگوں کی. پھر یہی آئین کہتا ہے، یہی آئین سیکشن او سنیے، وہ کہتا ہے جس نے حکومت کے ٹیکسز، چارجز نہ دیے 10,000 سے زائد، صرف 10,000، خواہ وہ ڈیوز ہیں، یوٹیلیٹی ایکسپینسز ہیں، ٹیلی فون ہے، الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، واٹر ہے، حکومت کے چارجز ہیں، ٹیکسز ہیں، 10,000 تک نہ دیے. کب؟ صرف 6 ماہ تک. ڈیو ڈیٹ سے 6 ماہ تک لیٹ ہوا، بعد میں بھلا داخل کرا دے. سن لیں، بعد میں بے شک داخل کرا دے. کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے دن تک 6 مہینے کا ڈیفالٹر تھا اور بے شک پیسے جمع کروا کے آئے، وہ بھی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. یہ آرٹیکل 63 کلاس او پڑھ کے سنا رہا ہوں، کلاس او پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور اس اسمبلی میں یہاں 20,000 سے زائد 40,000 پولیس والے آئے، 20,000 کے زائد لاٹھی کے لیے، لاٹھی چارج، سر پھاڑنے پھوڑنے کے لیے. یہ ریلوے پولیس بلائی گئی ہے، ساری پنجاب کی پولیس آئی ہے، آزاد کشمیر کی آئی ہے، بلائے گئے ہیں، اور انہیں 2 سال سے ہائی کورٹ میں جانے کے باوجود ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا. ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود 2 سال سے اضافہ نہیں کیا گیا. 20,000 ہو یا 40,000 پولیس اہلکار، آپ لاٹھیاں پھینک دینا،
انقلاب مارچ کا حصہ بننا، اللہ کی عزت کی قسم آپ کا اضافی تنخواہ بھی ملے گی اور 2 سالوں سے بیک ڈیٹ سے ملے گی اور ہر تحفظ ملے گا اور آپ کی عزت بلند ہوگی. میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو. لاٹھیاں ان حکمرانوں کے سروں پہ مارنا اور آگے بڑھ کر ہراول دستہ بن کے آج انقلاب کا سب کچھ تمہیں ملے گا. بیک ڈیٹ سے تنخواہ ملے گی، اضافہ ملے گا اور باقی پولیس کے سارے افسران اہلکاران جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ کے دکھوں کا مداوع ہوگا. آپ میرے بھائی ہیں یا میرے بیٹے ہیں، سب کچھ آپ کو دینا انشاءاللہ اسی طرح ذمہ داری ہے انقلاب کی جیسے سب انقلاب مارچرز کے لیے ذمہ داری ہے. انشاءاللہ انقلاب سب کچھ آپ کو دے گا، اللہ دینے والا ہے. میرا وعدہ ہے کہ انقلاب سب کچھ آپ کو دے گا. لاٹھیاں پھینک دینا اور حکمرانوں کے سروں پہ مارنا، ان کو پھوڑنا. آئین سن لیا آپ نے کہ حکومت کے ٹیکسز اور بل اور چارجز صرف 6 مہینے تک اگر ڈیفالٹ کیا اور صرف 10,000 روپے تک بھی وہ ممبر بن ہی نہیں سکتا. اور ادھر کیا ہے، ابھی جو اسمبلی ختم ہوئی اور دوبارہ آئے ہیں لوگ 446 لوگ، 446 وہ ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرنز ہی داخل نہیں کی. ٹیکس دینا تو دور کی بات ہے، ٹیکس دینا دور کا، یہ ٹیکس چور بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں. 446 یہ سرکاری اعداد و شمار اعلان ہوا تھا جو اسمبلی ختم ہوئی اور پلٹ کر پھر یہ لوگ آئے. 446 ٹیکس چور بیٹھے اور 69%، 63% اور 67% پوری اسمبلی میں وہ ہیں جنہوں نے کبھی ٹیکس ریٹرنز فل کر کے دینا گوارا نہیں کیا. تو آئین کو توڑنے والے کون ہیں بولیے؟ یہ آئین کو توڑنے والے. آپ کہتے ہیں ہم جمہوریت کو بچائیں گے، جمہوریت آئین سے چلتی ہے. آپ آئین کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئین سے بغاوت کر کے اپنے پاؤں کے نیچے روند کر پارلیمنٹ میں آ کے پہنچے ہیں. یہ ساری پارلیمنٹ غیر آئینی ہے، غیر آئینی ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، انویلڈ ہے، امورل ہے. It has to be dissolved. It has to be dissolved according to this constitution of Pakistan. They have no constitutional legitimacy to sit here. They have no moral legitimacy to sit here. They have no validity to sit here. They are usurpers. This constitution demands that they should be kicked out. The government should be totally dismissed and the assemblies should be totally dissolved. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے چند ہزار لوگ کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ، چند ہزار لوگ کروڑ مینڈیٹ کو. اور جواب یہ ہے ادھر حال کیا ہے، چند 100 خاندان 65 سال سے چند 100 خاندان 18 کروڑ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہیں، ڈاکو بن کے بیٹھے ہیں. چند 100 خاندان، کسی اور کو ان میں 18 کروڑ میں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. عام آدمی نہیں جا سکتا. تو آپ نے 18 کروڑ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. چند 100 یا 1000 2000 خاندان کہہ لیں، میکسیمم یہی ہوگا. یہ سردار آصف احمد علی صاحب بتا رہے ہیں، چونکہ فینانس منسٹر رہے، کہتے ہیں گنتی کر کے کل 600 جو سارے پاکستان کی اسمبلیوں پر قابل ہیں. 600 خاندان، میں 1000 بنا دیتا ہوں، ان سے باہر نہیں. آپ ان کی تاریخ کو دیکھیے، ان کا دادا پردادا تھا انگریزوں کے زمانے میں،
پھر دادا ہوا، پھر باپ ہوا، پھر بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، بھتیجا ہوا، بھتیجی ہوئی، بھانجا ہوا، بھانجی ہوئی، سالہ ہوا، سالی ہوئی، داماد ہوا، دامادی ہوئی۔ ہے کسی اور کی جرت؟ صرف ایک شریف خاندان رائے وین کی فیملی کے 22 افراد وزیر، ایم این اے اور ایم پی ہیں، 22 افراد ایک گھر کے، ایک خاندان۔ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے۔ اور ایم این اے، ایم پی اے، وزیروں کے علاوہ جو مختلف پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، مختلف پوزیشنز پہ کنٹرول کر کے، مجھے ذرائع نے بتایا مصدقہ کہ وہ 200-250 افراد ایکسٹینڈڈ لمبی چوڑی فیملی کے وہ ہیں جو مختلف محکموں میں قابض بن کے بیٹھے ہیں۔ تو سارا ملک یا پنجاب سارا ایک خاندان چلا رہا ہے، یا ان کے ساتھ ان کے کچھ مشیر ہیں۔ تو آپ 18 کروڑ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں، وہ آسان ہے، جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں تیسری بات وزیر اعظم صاحب نے کہی، جعلی اللیگل وزیر اعظم نے، کہ چند روز میں ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ آج کی چند روز میں ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی، میں مغرب کی نماز کے بعد واپس آؤں گا، مغرب کے بعد، اور بتاؤں گا کہ کتنی دیر میں ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ یہ آ کے بتاتا ہوں، آج ہی بتاتا ہوں کہ کتنی دیر میں ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ غیر آئینی وزیر اعظم نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے میں کتنے لوگ ہیں اور کرسیاں کتنی لگی ہیں، کرسیاں۔ غیر آئینی وزیر اعظم صاحب، میں آپ کو اپنی اینک دیتا ہوں، اینک دیتا ہوں، خود پہن لیں یا کسی وزیر کو پہنائیں، سارے مجمع میں دیکھیں، لاکھوں کا، ہزاروں کا چھوڑیں، اگر ایک کرسی بھی لگی ہوئی نظر آ جائے تو میرا گریبان پکڑ لیں، 100 کوڑے لگا دیں۔ بولیے، اس پورے لاکھوں کے اجتماع میں یا ہزاروں کے سمندر میں کوئی ایک کرسی بھی ہے؟ سب زمین پر بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو اگر نظر نہیں آتا تو میں دوبارہ اینک آفر کرتا ہوں، آئیں دیکھیں۔ مجھے تو اینک کے بغیر بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی کرسی نہیں ہے، آپ اینک لگا کے دیکھیں۔ بیٹھے ہوئے نہیں، کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اس طرح کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے، یہ سمندر ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں غیر آئینی وزیر اعظم صاحب کہ مجھ سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں جو میرے اختیار میں نہیں۔ کیا مطالبات کیے ہیں آپ سے جو آپ کے اختیار میں نہیں؟ وہ صرف یہ مطالبے کیے ہیں کہ دونوں بھائی پی ایم اور سی ایم مستعفی ہو جاؤ اور مقتولوں کی ایف آئی آر صحیح طریقے سے کاٹنے دو۔ مستعفی ہونا آپ کے اختیار میں کیوں نہیں؟ ساری دنیا میں 200 ملکوں میں مختلف حالات ہوں تو وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتے؟ اختیار میں کیوں نہیں؟ میں دیتا ہوں اختیار کا طریقہ، ایک جملہ لگتا ہے، ٹی وی پر ایک جملہ کہیں کہ میں عوام کی خاطر مستعفی ہوتا ہوں، بس ختم۔ دونوں کہہ دیں ہم مستعفی ہوتے، کہہ دیں آئین بچانے کے لیے، کہہ دیں۔ یہ جملہ اختیار میں نہیں، یہ جملہ بولنا اختیار میں نہیں، بولیے یہ جملہ بولنا کہ آئین بچانے کے لیے، پارلیمنٹ بچانے کے لیے، اسمبلیاں بچانے کے لیے، کہہ دیں نظام بچانے کے لیے، جمہوریت بچانے کے لیے دونوں کے مستعفی ہوتے ہیں۔ تو نون لیگ ہے نا آپ کی، اپنی فیملی کو چھوڑ کر اور نامزد ملزموں قاتلوں کو چھوڑ کر ساری نون لیگ ہے، شریف آدمی کوئی نہیں آپ کی جماعت میں، اپنی جگہ ان کو وزیر اعظم کسی ایک کو، کسی کو وزیر اعلیٰ لگا دیں، اور صحیح ایف آئی آر کاٹ دیں۔ اتنا جملہ ہم مستعفی ہوتے ہیں دونوں، اور اپنی جماعت سے یہ شریف آدمی اگر مل جائے تو ہوگا، میرا خیال ہے ہوگا۔
ان کو عارضی طور پہ لگا دیں، جب تک فیصلے نہیں ہوتے، 1 مہینے تک 2 مہینے فیصلے نہیں ہوتے، ہم انقلاب کا پورا منصوبہ، آپ مستعفی ہو جائیں، میں آپ کو پوری انکوائری اور ہر چیز کے لیے 1 مہینے کی مہلت دینے کو تیار ہوں. بولیے، تاکہ آزادانہ انکوائری ہو سکے، مہینے میں انقلاب لانے کا پورا کونسل اور نظام وضع ہو سکے، اور الیکشنوں کی دھاندلی کی تحقیق ہو سکے. ایک جملہ میں عوام کے لیے، ملک کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، نظام کے لیے، کیا آپ کا نام ہی جمہوریت ہے؟ یعنی والدین نے نام رکھا تھا نواز شریف، اور آپ کا دوسرا نام آئین ہے، آپ ہی کا دوسرا نام جمہوریت ہے، آپ کا نام نواز ہے، نظام تو نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ تو نہیں ہیں. 2 افراد ہیں، اگر 2 اس تڑپتی جلتی مرتی روتی مظلوم عزتیں لٹتی ہیں جن کی، ان کے لیے مستعفی ہو جائیں، اپنی جماعت کے آدمی نامزد کریں، اور ایک مقرر ٹائم آپ کو دے سکتے ہیں، تحقیقات ہو جائیں، الیکشن کی بھی اور انکوائری قتل کی بھی. اتنا کام اگر آپ نہیں کرتے تو بولیے آئین کون ختم کر رہا ہے؟ بولو بولو، جمہوریت کون ختم کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میرے اختیار میں نہیں. اتنا جملہ بولنا، چلو عوام کے لیے ہم مستعفی ہوتے ہیں. اگر یہ جملہ اختیار میں نہیں، پھر عوام اپنا اختیار استعمال کریں گے. پھر کہتے ہیں کہ ایک دھرنا چھوٹا سا طوفان ہے. 1 اگست سے شروع ہوئے قید کھاتے، پھر 14 اگست کو چلے، آج 16 دن ہو گئے، 17 دن ہو گئے. مجھے آپ بتا دیں، اپنے ایمان سے بتا دیں، اپنے ایمان سے 65 سال کی تاریخ میں کیا یہ مسئلہ ہے؟ اگر خیر کی بات ہو رہی ہو، کیا خیر کی، بھلائی کی پہلے سے ہو رہی ہو، اور درمیان میں اذان شروع ہو جائے تو واجب نہیں ہے چپ کرنا، بات کو جاری رکھیں. اگر بات شروع نہ ہوئی ہو خیر کی تو اذان شروع ہو، پھر چپ رہے. یہ نکتہ میں آپ کو مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اذان جاری تھی اور بولتے رہے. میں دین شریعت کو آپ سے کروڑ درجہ زیادہ جانتا ہوں. ساری روئے زمین پر لوگوں کو دین پڑھایا ہے اور سکھایا ہے. عرب سے عجم تک لوگ دین کی تعلیم اور سند لینے آتے ہیں. میں جانتا ہوں مسئلے کو. جل شان یہ چھوٹا سا طوفان مجھے 67 سال کی تاریخ میں ایک مثال دے دے کہ 17 دن ہزاروں لاکھوں، آپ لاکھ نہ مانے لا، سمندر لوگوں کا، جس کا شمار دیکھو ذرا، اینک لگا کے ذرا دیکھو تو صحیح، نظر تو دوڑاؤ، ٹھاٹھیں مارتا ہوا انسانوں کا سمندر. مجھے 67 سال میں بتا دیں 17 دن پارلیمنٹ کے سامنے بارش ہو یا چلچلاتی دھوپ جم کے اتنا بڑا دھرنا ہوا ہو، شرم کرے. ان کو چھوٹا سا طوفان کہتے ہیں. جل شان، جل شان. یہ بتا دیں یہ جو آج عورت ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ تیرا غازی والے نہیں ہے، یہ سمجھ میں بات، لیکن یہ الگ نہیں ہے. یہ جو خاتون آئی تھی جن کی بیٹی سے زیادتی ہوئی اور روئی، یہ مظفر گڑھ سے، یہ مظفر گڑھ سے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس خاتون کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا تھا. خود ساتھ فراڈ ڈرامہ ساتھ اس کے بیٹھے تھے کہ میں احتجاج کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کی لٹی عزت کا انتقام لوں گا. مگر یہ وہ خاتون تھی جس کی بیٹی نے خود سوزی کی، جس کا ذکر میں ٹی وی کے حوالے سے کر رہا تھا. وہ ایک اور بیٹی ہے. 2 واقعات ہو گئے. وہ ڈیرہ غازی خان سے جس نے آج خود سوزی کی ہے، یہ مظفر گڑھ سے ہے. 2 واقعات آج آ جائے. ایک یہاں بیٹھی ہے جس کی بیٹی کی عزت لوٹی اور وہ انقلاب کے دھرنے میں ہے، حق نہیں ملا. اور آج جو واقعہ ہوا وہ
ڈیرہ غازی خان کی بیٹی کی 4 ماہ سے عزت لٹی، اس نے خود سوزی کر کے موت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ آج فیصل آباد کی ایک اور خاتون یہاں دھرنے میں شریک ہے، یہاں ایک اور 2007 میں اس کا بیٹا قتل ہوا تھا، 2007 میں، آج 7 سال ہو گئے، کتنے؟ اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی، ہماری 2.25 مہینے سے درج نہیں ہوئی، 14 قتل اور 90 زخمی۔ اس مائی کا بیٹا زخمی قتل ہوا، دھرنے میں بیٹھی ہے یہاں، 7 سال ہو گئے، 2007 سے لے کر 2014 تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس کو تم آئین کہتے ہو، قانون کہتے ہو، جمہوریت کہتے ہو، کچھ تو شرم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا طوفان ہے دھرنا، ہاں پچھلے سال جب ہمارا لانگ مارچ ہوا تھا جنوری میں، یاد ہے، سخت دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارشیں تھی، سردی تھی، یخ بستہ راتیں تھی، تاریخ میں ایک نئی مثال ہوئی، اس دھرنے نے اس کا ریکارڈ توڑا۔ مسلم لیگ نون نے، آپ کی جماعت نے، اس دھرنے کے مقابلے میں بعد میں 12 جماعتیں ساری ملا کر، ساری 12 جماعتیں پارلیمنٹ کی جماعتیں ملا کر اسی ایونیو پر، کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنی دی تھی، دھرنی، اور بارش آئی تھی، چھتریاں لی ہوئی تھی، بارش سے ساری دھرنی پگھل گئی اور سارے بھاگ گئے۔ یاد نہیں ہے وہ بات؟ اگر آپ کو نہیں کہہ رہا، ان سے کہہ رہا ہوں، اگر حافظہ کمزور ہے تو پرانی ٹی وی فوٹیج نکال کے دیکھ لو، دنیا کو یاد ہے وہ دھرنی تھی، وہ طوفان تھا، پیالی میں طوفان، بارش سے سارے بھاگ گئے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کہہ چکی ہے کہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، وہی قومی اسمبلی جس کے فلور پہ کل آپ نے جھوٹ بولا ہے، وہی اسمبلی جس کے فلور پہ کل جھوٹ بولا ہے، کل یہ خاتون آئی ہے جس کو 7 سال، یہی مائی ہے، آج اوپر 7 سال ہو گئے، 7 ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، بیٹا قتل ہو گئے۔ آپ دیکھیں، پتہ چلے کون آئے ہوئے ہیں اس انقلاب مارچ میں۔ یہ عوامی تحریک کے کارکن نہیں ہیں صرف، وہ تو اتنے ہوں گے، ایک حصہ ہوگا چھوٹا سا، یہ ساری مظلوم دنیا آئی ہے، دنیا بھر پنجاب اور پاکستان کے مقتولوں کے وارث آئے ہیں، پسے ہوئے لوگ آئے ہیں، عزتیں لٹا کے آئے ہیں، بچے مروا کے آئے ہیں، گھر لٹا کے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں انقلاب مارچ میں، پیسی ہوئی انسانیت آئی ہے۔ یہ اسمبلی ہے جس کے فلور پہ کل آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیٹیگوریکل دنیا کے سامنے، اور آپ کا جھوٹ پھر ثابت ہو گیا، آپ کا جھوٹ پھر ثابت ہو گیا، اور جھوٹ ثابت ہونے کے بعد جب چہرے سے اصل پردہ اٹھا تو رائے ونڈ بھاگ گئے۔ اب وہ بھاگے ہیں، یہاں نہیں ہیں، آپ کے لیے وہ جا چکے، بھاگ چکے ہیں۔ اب میرا خیال ہے شاید واپس آنے کی جرات بھی نہ کریں۔ اور اس اسمبلی نے آپ سے پوچھا بھی نہیں کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ یہ مائی آ گئی جی، ادھر آئیں، اوپر چڑھا دیں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ادھر نام کیا ہے؟ حفیظہ اختر۔ حفیظہ اختر، کس ضلع کہاں سے آئی ہے؟ فیصل آباد سے۔ فیصل آباد۔ کبھی پوری زندگی مجھے ملی تھی؟ نہیں ملی نہیں، ویسے میں لاہور جاتی رہی ہوں، آپ کے وہاں جاتی۔ میرا بیٹا ایک بار بھی گیا تھا میرے ساتھ نا۔ آپ کا بیٹا کتنا عرصہ ہوا قتل ہوئے؟ 7 سال ہو گئے۔ 7 سال ہو گئے۔ ایف آئی آر کٹی؟ نہیں کٹی۔ قاتل پکڑے گئے؟ نہیں۔ ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔ سن لے، یہ مظلوم آئے ہیں، میاں فوت ہو گئے 2 سال۔ 2 سال ہوئے، اس مقتول بیٹے کا باپ بھی ترستا ترستا، روتا روتا، تڑپتا تڑپتا کہ بیٹے کے قتل پر انصاف ملے گا، فوت ہو گیا۔ اس کی ماں، مقتول شہید بیٹے کی ماں، یہ انقلاب مارچ میں آئی ہے۔ یہ منہاج القرآن کے لوگ ہیں، یہ عوامی تحریک کے کارکن ہیں،
ارے یہ مظلوم ہے، غریب ہے، خدا کی قسم ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ دعا کر دیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مظلوموں کو فتح دے دے، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں، اللہ طاقت دے دے، اللہ مظلوموں ہمیں فتح دے دے۔ آپ کہہ فتح دے دے، آپ دعا کر دیں اللہ فتح دے دے۔ شکریہ، اللہ کرم، اللہ سلامت۔ یہ ہے حالات ظالموں، آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، آپ جس کو اٹھائے اس کا کوئی نہ کوئی ظلم آئے گا جسے عدل نہیں ملا، جسے اٹھائے۔ لوگوں دو قسموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ میں نے بلایا ہے، ان کو میں نے بلایا۔ یہ گجرات سے ایک اور اماں آ گئی ہے، مائی کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں گجرات سے آئی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ساجدہ پروین ہے، مچھیانہ کا رہن والی ہوں۔ مچھیانہ۔ آپ کا بیٹا کب قتل ہوا تھا؟ دو سال ہو گئے۔ انصاف ملا ہے؟ کوئی انصاف نہیں ملا، مقدمہ درج ہوا؟ کوئی درج نہیں ہوا۔ سن لیں، میں آر کھاں گئی ہوں، کجرالے گئی ہوں، کبھی ملور آج گئی تک ہوں، میرے پاس کبھی ملی؟ نہیں ملی۔ سن لو منو کبھی کوئی انصاف نہیں ملا۔ میں در دی ٹھوکرے کھاندی روندی، بیوہ عورت ہاں، میریاں بچیاں یتیم نے، بچیاں سلائی کردیاں نے، تو میں پیسے لے کے ٹر جانی کرایا، تو میں جا کے تکے کھانی ہوں، منو آندے جا مائی کوئی نہیں، تیرا کوئی اور کوئی نہیں ہے آمنے والا، جا مائی تکے دے نے۔ مائی بس کر، میرے اللہ تو ان مظلوموں کی مدد فرما۔ بس بی بی جائیں، منو مر جانا منظور ہے، میرا بیٹا 2 سال ہو گئے لے کے تلوے، سن 2000 میں مرنے نو تیار ہوں، میں سدھی گولی کھانے نو تیار ہوں، میرا بچہ ہو گیا، میں بیوہ عورت ہوں۔ آس لے کے آئیں گے امید؟ میں امید لے کے آئی ہوں کہ انہوں نے سزا ملے تھی، میں تہاڈا سنیا، مجھے پتہ لگے کہ مظلوماں دا ساتھ بندے۔ بس سن لو، دیکھ لو انقلاب مارچ میں کون لوگ آئے ہیں، خدا کی قسم مظلوم آئے ہیں، مایوس لوگ آئے ہیں۔ ہر ایک کو سن رہے کہ زندگی میں مجھے نہیں ملی، کہتی میں نے تہاڈا سنیا کہ مظلومہ واسطے اٹھے نے، تو میں انقلاب مارچ جا گیا۔ اس ملک کے ادارے عدل دینے والے، لوگوں کو حفاظت دینے والے، انصاف دینے والے، خدا کے لیے ان مظلوموں کی سنو۔ میرے اللہ ان مظلوموں کی مدد کر، مجبوروں کی مدد کر، محروموں کی مدد کر، ان کمزوروں کی مدد کر۔ تیری مدد کے بغیر ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں سوائے تیرے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اب ہم فیصلہ آپ کریں گے، اب فیصلہ آپ کریں گے۔ نماز مغرب آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، یا اذان ہوتی ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آؤں گا اور آج کے لائحہ عمل کا، آخری لائحہ عمل کا آج اعلان کروں گا آ کر انشاءاللہ۔ لوگوں جو رہ گئے ہو آ جاؤ، کوئی محروم نہ رہے آج کے تاریخی لمحہ سے، اس تاریخی لمحہ سے کوئی محروم نہ رہے۔ نئی تاریخ کو جا رہی ہے، مظلوم اٹھنے والے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، اپنا حق لینے والے، چھیننے والے ہیں۔ ان مظلوموں، مجبوروں، مقہوروں، پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کے لیے اٹھو، اللہ تمہیں ساتھ دے گا، تمہارا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ آ کر میں اعلان کرتا ہوں، جمع رہیں، نماز پڑھیں اور سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا ورد کرتے رہیں آج، اور پھر 7 مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر ہر شخص اذان کہے۔ 10-15 آدمی یہاں سپیکر پہ اکٹھے ہو کر بھی اذان کہیں، 10-15 اکٹھے آپ بھی اذانیں کہیں آج اجتماعی، چونکہ فیصلہ کن لمحہ قریب آ گیا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔